ان کی پارٹی سے آئے تھے. جس طریقے سے چندرا بابو نائیڈو این ٹی راما راؤ کی کرسی کھینچ دیا تھا نا, بیچارے این ٹی راما راؤ پہ پہلے بھی ہوا تھا. بھاسکر راؤ نے کرسی کھینچ لی تھی. اندرا گاندھی نے بھاسکر راؤ کو چیف منسٹر بنا دیا تھا اور اسپیکر صلاح الدین اویسی صاحب بن گئے. یہ این ٹی راما راؤ دلی جا کر بولا, ارے یہ صلاح الدین اویسی اسپیکر ہے تو میں چیف منسٹر کیسے بن سکتا ہوں, بتاؤ اماں, بول کے بولا تھا اندرا گاندھی. اور پھر نارنلا بھاسکر راؤ آ کر بولے کہ مجلس کے 5 MLA ہیں, آپ کی تائید ہم چاہتے ہیں. آپ آج دیکھتے ہیں کہ جب بھی MLA کی ضرورت ہے تو تھیلیاں تھیلے نوٹوں کے جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی گڈیاں پکڑے گئے تھے, آپ دیکھے ہوں گے. منموہن سنگھ کی حکومت کو بچانے کے واسطے گڈیاں پارلیمنٹ میں لا کے ڈالے تھے. اور اس وقت جب بھاسکر راؤ نے کہا مجلس کی تائید چاہیے تو سالار نے کہا کہ ہم تائید کریں گے, تم ہم کو کیا دو گے؟ تو نارنلا بھاسکر راؤ نے کہا آپ جو بولے دیں گے. سالار نے کہا ہم کو دولت نہیں چاہیے, ہم کو زمین نہیں چاہیے, ہم کو جائیداد نہیں چاہیے, ہم کو غریب مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل اور انجینئرنگ کالج چاہیے. بتاؤ تم دیتے ہو کیا؟ اگر مجلس مفاد پرستوں کی جماعت ہوتی تو صلاح الدین اویسی کچھ پیسے لے کے اپنے جیب میں ڈال لے سکتے. مجلس اگر مفاد پرستوں کی جماعت ہوتی تو دکن میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج سالار کے اپنے ذاتی ٹرسٹ کا کالجز ہوتے. لیکن سالار نے دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا. آرٹیکل 30A کے تحت 30 الف کے تحت کالج کو قائم کیا. این ٹی راما راؤ آئے, آنے کے بعد کتنا ستائے ان کالجز کو ختم کرنے کے لیے. این ٹی راما راؤ گئے, چنا ریڈی آئے تو وہ بھی ستائے. چنا ریڈی کون سے وکیل کو ٹھہرائے؟ ویسٹ بنگال کے گورنر سدھارتھ شنکر رے کو ٹھہراتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس میڈیکل کالج کو ختم کر دو کہہ کر. ارے یہی سالار ملت تھے جو سپریم کورٹ میں اس مقدمے کو لڑے. مجھے یاد ہے میں سالار کے ساتھ بہت کم عمری سے ساتھ میں رہتا تھا. دہلی کو گیا, یاد ہے مجھے, کڑاکے کی سردی تھی, سالار کے گھٹنوں میں درد تھا, پیر میں درد تھا, چل نہیں سک رہے تھے. سپریم کورٹ میں پیشی ہے, میاں جانا ہے, کہے مجھے صبح فجر کو اٹھانا, بولے 5 بج گئے, 6 بج گئے, 7 بج رہے تھے تو میں بے چین ہوا کہ کیوں سالار اٹھے نہیں, جا کر دیکھیں گے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کی اور میرے سالار کو دہلی کے اپنے کمرے میں ایسا رینگتے ہوئے کہ اتنا درد تھا کہ اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے, کہ پیر سجے ہوئے تھے, یورک ایسڈ بڑا ہوا تھا, تڑپ رہے تھے. میں نے جا کر اٹھایا, کہا بابا کیا حال ہے؟ تو بولے میاں بہت درد ہے. میں نے کہا سو جائیے, تو بولے نہیں, میڈیکل کالج کی پیشی ہے, اگر آج نہیں جاؤں گا تو ہمارے میڈیکل کالج کا مقدمہ ہم ہار جائیں گے. ارے اتنی تکلیف میں اپنے ہاتھوں سے سہارے سے اٹھایا سالار کو, گاڑی میں بٹھایا, شیروانی پہنے ویسی, اور سپریم کورٹ کو گئے. جب گئے تو ہمارا وکیل جو تھا چنا ریڈی نے ہمارے وکیل کو خرید لیا تھا اور وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. سالار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مائی لارڈ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جج کہنے لگا آپ کے وکیل ہیں, آپ کون؟ تو کہنے لگے نہیں, میں اس
दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट का चेयरमैन हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जज साहब, मैं बहैसियत चेयरमैन वो सदर मजलिस मेरे इस वकील को बर्खास्त करता हूं, क्योंकि ये वकील मिल चुका है। आप आइंदा पेशी की तारीख दीजिए, मैं नए वकील के जरिए अपना मुकदमा लड़ूंगा। अरे ये वकील तब्दील होता है, नया वक्त मिलता है, नई वकीलों की टीम से लड़ते हैं और लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतते हैं और दक्कन मेडिकल कॉलेज कायम रहता है। और आज भी दक्कन मेडिकल कॉलेज से हजारों बच्चे डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं, हजारों बच्चे। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, MBA, MCA, दारुस्सलाम बैंक। आप बताइए, प्रूडेंशियल बैंक डूबा, चारमीनार बैंक डूबा, वासवी बैंक डूबा, आसन जूबी डूबा, सईद भाई अलफला गए, सब गए, दारुस्सलाम बैंक कभी नहीं गया ना डूबा। कई बैंक आए बंद हो गए। अरे इस वजह से कि इस बैंक को कायम सालारे मिल्लत ने किया था, तालीमी इदारे बैंक कायम किए। आज आप जानते हैं कि दक्कन मेडिकल कॉलेज से कितने हजारों बच्चे डॉक्टर बन के निकल गए। 50 वर्ष में उतने डॉक्टर्स नहीं निकले जितने डॉक्टर्स 25 वर्ष में मुसलमान डॉक्टर्स दक्कन मेडिकल कॉलेज से निकले। आज दक्कन मेडिकल कॉलेज में सिर्फ MBBS नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन के 150 सीटें हैं। अरे पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह आज सालारे मोहतरम के इस जलसे में मुझे ऐलान करते हुए मसरत हो रही है कि कल ही हमको इजाजत मिली MBBS के 5 बरस के बाद, 3 बरस पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और 3 बरस सुपर स्पेशलिटी का कोर्स होता है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी के सुपर स्पेशलिटी की इजाजत भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और हैदराबाद के मुसलमानों के कॉलेज दक्कन मेडिकल कॉलेज को आया। आपने सुना बड़े ही दिल के बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम। बड़े डॉक्टरों में मुसलमान का नाम बड़ा कम ही सुना होगा आपने। इंशाअल्लाह 3 बरस के बाद एक मुसलमान कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर निकलेगा दक्कन मेडिकल कॉलेज से। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद सिलसिला जब जारी रहेगा तो कार्डियोलॉजी जो सुपर स्पेशलिटी की इजाजत हमको मिली है, हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में अखिलियतों का वाहिद इदारा है जहां पे कार्डियोलॉजी है, कहीं पर भी नहीं। दिमाग का, न्यूरो का भी परमिशन मिला। ओवैसी हॉस्पिटल बनाया, असरा हॉस्पिटल देखिए आपके सामने कि 1200 बिस्तर का दवाखाना हो चुका। असरा दवाखाना 50 करोड़ रुपया लगा उस पर। ये दवाखाने, ये तालीमी इदारे, ये सब कुछ मजलिस कायम करती गई। तो किसने कायम किया? सालारे मिल्लत की दूर अंदेश क़यादत और आप गरीब मुसलमानों का एतमाद, आपका भरोसा था, जिसकी वजह से ये तालीमी इदारे कायम हुए। और आज भी इल्म की रोशनी से कई घरों को रोशन व मुनव्वर कर रहे हैं। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है और ये काम हम उसी सिमत में कर रहे हैं जिस सिमत में सालारे मोहतरम ने हमको हिदायत दी थी और सालारे मोहतरम ने जिस पर हमको चलने की तरगीब व तालीम व तरबियत दी थी। हम सालार के बताए हुए रास्ते से
کبھی ہٹنے والے نہیں ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین اور مسلمان اگر سالار ملت کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ صلاح الدین اویسی کو سالار ملت بنانے والے مسلمانوں کے بھی اتحاد اور ان کی دعاؤں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی دعائیں، آپ کا اعتماد، آپ کی وابستگی، آپ کی محبت نہ ہوتی تو شاید آج مجلس اتحاد المسلمین یہ مجلس اتحاد المسلمین نہ ہوتی۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے اس تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے اس چیز کو بھی یاد رکھو کہ آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، اس مقام پہ کھڑے ہونے کے لیے ہم نے 50 برس سے طویل عرصے کا فاصلہ جو مصیبتوں، مسائب و مشکلات سے بھرا ہوا تھا طے کرنے کے بعد آج یہاں پر پہنچے۔ بڑے ہی جدوجہد کے بعد ہم آج یہاں کھڑے ہیں۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو دوسری طرف سلطنت آصف جاہی کا خاتمہ ہوا، اور اس سب کے بعد مسلمان اٹھا، کھڑے ہوا اپنے پیروں پر اور حالات کا مقابلہ کرتا گیا۔ لیکن آج ہم کو جب تاریخ کو یاد رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو آج جو عالم عرب میں اور آج جو عالم اسلام میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی ہم کو نہیں بھولنا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اگر میری تقریر کو لوگوں نے سنا ہے اور یا پھر کہیں دیکھا ہے، جلسوں میں بھی آئے تھے، تو یاد ہوگا کہ میں بار بار کہتا تھا کہ آج عالم اسلام ایک آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے۔ میں نے اپنے تقریر میں تونسیا کے انقلاب کا ذکر کیا تھا، میں نے اپنے تقاریروں میں مصر کے انقلاب کا ذکر کیا، میں نے اپنے تقریر میں شام کے بارے میں بھی ذکر کیا، میں نے اپنے تقریر میں لیبیا کے بارے میں بھی ذکر کیا، میں نے اپنے تقریر میں عراق کا، افغانستان کا بھی ذکر کیا، اور میری تقریر میں یہی بات بار بار کہتا تھا کہ مسلمانوں دیکھو آج عالم عرب میں اور عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے کیا نوجوانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں اسلامی ممالک جن کے پاس پیٹرول کی دولت ہے؟ 50 نہیں، قریب 60، ایک کم 60 ممالک ایسے ہیں اسلامی ممالک جو پیٹرول کی دولت سے مالا مال ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ارے میں یہاں کھڑے ہو کر معمر غدافی اچھا تھا یا برا تھا اس بحث و حجت میں جانا نہیں چاہتا، میں علی بن علی اچھے تھے یا نہیں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، صدام حسین صحیح تھا یا غلط تھا اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، میں حسن مبارک صحیح تھے یا غلط، اچھے یا برے بحث میں جانا نہیں چاہتا، میں یمن میں اچھے تھے یا برے نہیں جانا چاہتا، لیکن میری فکر، میرا سوچ یہی ہے کہ چاہے وہ اچھے تھے یا برے تھے، آج جو بھی ہو رہا ہے اور جس کا بھی خون بہ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا خون ہے۔ غدافی کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو کیا لیبیا میں سکون ہوا، امن آیا؟ نہیں آیا۔ حسن مبارک کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، نئی حکومت آئی، انقلاب آیا۔ ارے جب انقلابات آتے ہیں
تو انقلابات کی کامیابی امن پیدا کرتی ہے، ترقی پیدا کرتی ہے، غربت کا خاتمہ کرتی ہے، مفلسی کا خاتمہ کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ حسن مبارک کا اقتدار گیا، بعد میں مرسی کا اقتدار آیا، ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے ہزاروں کا خون بہا۔ مرسی کے اقتدار کے بعد آج مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے غور کرو مسلمانوں، ارے مصر میں آج جو خون بہ رہا ہے وہ آپ کے اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہی خون ہے، ہمارے بھائی کا ہی خون ہے۔ آج مرسی کی حکومت کو بے دخل کیا گیا، کیا بول کے کیا گیا کہ عوامی تائید ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اوباما امریکہ کے صدر، ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے صدر، فرانس کے صدر انتخابات کے وقت کامیابی ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی گرتی ہے، ان کا گراف گرتا ہے، تو جیسا ان کا گراف گرا کیا ان کی حکومت کو برخاست کر دیتے ویسے؟ ارے آج یہود و نصارہ کو دنیا میں جمہوریت چاہیے تو ان کو اپنے پسند کی جمہوریت چاہیے، ان کے پسند کی جمہوریت نہیں ہوتی تو وہ اس حکومت کو ٹکنے نہیں دیتے۔ ادھر فلسطین میں حماس کو منتخب کیا تو وہ جمہوریت ان کو قبول نہیں، مصر میں مرسی کو عوام نے منتخب کیا تو وہ جمہوریت قبول نہیں۔ ارے کیا ہو رہا ہے مصر میں؟ ٹینک دبابے، ہتھیار امریکہ کے ہیں، کھانا مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے۔ ارے افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہتھیار امریکہ کے، توپ امریکہ کے، گولیاں امریکہ کی، کھندے ہمارے اور سینے ہمارے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ عالم عرب اور اسلام کی طاقت کو یہ لوگ شکست دینا چاہتے ہیں۔ ایک بے چین دل، مضطرب دماغ کو سکون وہ اطمینان ملتا ہے تو الحمدللہ وہ اسلام میں ملتا ہے۔ وہ سوالات، جس سوالات کا جواب کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے، اس انسان کو اس کے سارے سوالات کا جواب قرآن میں ملتا ہے، سرکار کے سیرت میں ملتی ہے اور اسلام اور کلمے میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہود و نصارہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے مسلمانوں کو مسلکی، مکتبی اور عقائد کے جھگڑوں میں ڈال دیا۔ پاکستان میں دیکھو، عراق میں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک دھماکہ سنی کی مسجد میں ہوتا ہے تو دوسرا دھماکہ شیعوں کی مسجد میں، ایک دھماکہ جلسے سیرت النبی پہ ہوتا ہے تو دوسرا دھماکہ اربعین کے جلوس میں ہوتا ہے۔ یہی ہوتا گیا، مسلمانوں کو کاٹتے گئے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر حیدرآباد کے مسلمانوں کو یاد ہے، والٹا میں جلسہ ہوا تھا، افغانستان کے حملے کے احتجاج میں شیخ یاسین کے شہادت پر جلسہ ہوا تو میں نے اس جلسے میں کہا تھا کہ اب افغانستان کے بعد شام کا اور ایران کی باری ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے شام میں۔ صرف رمضان میں 2000 مسلمان شہید ہوئے شام میں۔ 4 دن پہلے لبنان میں کیا ہوا؟ وہاں پہ بھی دھماکہ ہوا۔ ارے عالم عرب میں اتنا خون بہ رہا ہے۔ ارے اگر میرے آج کے اس جلسے کا اگر کچھ پیغام ہے تو یہی ہے کہ مسلمانوں عقائد کے جھگڑوں میں نہ پڑو، مسلکی جھگڑوں میں نہ پڑو، مکتبی جھگڑوں میں نہ پڑو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہمارا کلمہ ہے، بس اس کلمے کے بنیاد پہ منظم ہو جاؤ۔
याद रखो, जब यहूद और नसारा का बम गिरता है तो ये देखकर या ये पूछकर नहीं गिरता कि तू शिया है या सुन्नी है, यही सोचकर, यही मंसूबे के साथ गिरता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला। अरे आज खुदारा मेरे नौजवानों, आज मुझे तकलीफ भी होती है जब हैदराबाद की गलियों से गुजरता हूं तो एक मस्जिद में लिखा होता है मस्जिद अहले हदीस, एक पे लिखा होता है मस्जिद अहले सुन्नत। क्या है मेरे भाई? अरे मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारे अल्लाह का घर है। अरे आज अगर कोई दुश्मनाने इस्लाम अगर हमारी मस्जिद को गिराने का मंसूबा बनाता है तो वो ये नहीं देखता ये अहले हदीस का है या अहले सुन्नतुल जमात का है, यही देखता है कि मुसलमानों के अल्लाह का घर है इसलिए गिराता है। खुदा के लिए आज मसाजिदों से अहले हदीस अहले सुन्नत निकालो, मस्जिद अबू बकर रखो इसका नाम, मस्जिद उस्मान रखो इसका नाम, अहले बैत के नाम पर मसाजिदें रखो, खुलफाए राशिदीन के नाम पर रखो। और जब सब हो जाएगा तो हर नई बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दो और बता दो कि 1000 मस्जिदें बना दो। देखते हैं फिर कौन तोड़ेगा, कितने तोड़ेंगे। अरे ये जज्बा होना है, बता दो उनको, तुम अगर एक शहीद करेंगे तो हम एक और मस्जिदें बना देंगे और हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह की आवाज को बुलाओ। आज लोग बोलेंगे कि अकबर साहब आज तकरीर अलग ही जहर में कर रहे हैं। हाँ, कौम को बेदार करना था, कौम बेदार हो गई। और मुझे सालार की बात याद आती है, हम जंग करेंगे, जरूर करेंगे, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे जरूर, लेकिन अपने पसंद के मुकाम पे अपने पसंद के वक्त में करेंगे। अब कोई समझ ले, क्या अकबर साहब आपका पसंद का मुकाम निजामाबाद निर्मल था क्या? वक्त जब था क्या? नहीं मेरे भाई, वक्त तो शुरू हो चुका है। इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे होता है क्या देखो बाबा। अभी तो मोहब्बत शुरू हुई है, अभी बहुत देखना है। लेकिन नौजवान याद रखो, यहूद और नसारा जो साजिश आलम अरब में कर रहा है वही साजिश हिंदुस्तान और हैदराबाद में करेगा, मसलकी मकतबी अकायद के झगड़े में ला देगा। मैं वार्निंग देना चाहता हूं उन लोगों को जो हैदराबाद में इंतशार पैदा करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी का हाथ तुम्हारे गिरेबान को पकड़ के चाक कर लेगा, तार तार कर